السلام علیکم دوستوں. دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو کہ مسلسل سپر ریالٹی یا پھر الٹیمیٹ ٹروتھ کی تلاش میں رہی ہیں. سب سے پہلے فلاسفرز، دوسرا سائنٹسٹ اور تیسرا مذہبی لوگ ہیں. تو مذہب، فلاسفی اور سائنس یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ سپر ریالٹی کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیشہ کوششاں رہی ہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، یہ کائنات کس طرح کام کر رہی ہے اور الٹیمیٹلی ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ان سب کی آنسرز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم فلاسفی پہ بات کر لیتے ہیں کہ فلاسفی کے اندر سپر ریالٹی کو جاننے کا کیا میتھڈالوجی تھی. سپر ریالٹی کو جاننے کے لیے فلاسفی کے اندر یہ جو ہے وہ میتھڈ تھا ڈائریکٹ یا بلا واسطہ. جو فلاسفرز تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ سپر ریالٹی تک اپنے علم کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی میڈیٹیشن کے تھرو جو ہے وہ سپر ریالٹی تک پہنچ جائیں گے. لیکن آج تک تمام کے تمام فلاسفرز مل کر بھی ایک بھی مشترکہ بیانیہ جاری نہیں کر پائے. تو وہ ہر ایک کا ایک اپنی میتھڈالوجی تھی، ہر ایک کا اپنا اسٹریٹجی تھی، اپنا ایک طریقہ تھا. تو فلاسفر جو ہے وہ سپر ریالٹی کی تلاش میں بالکل ناکام رہے ہیں. اس کا اظہار متعدد جو ہے فلاسفر جو ہے وہ کرتے بھی رہے ہیں، جس کو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا بھی دیا ہے. دوسری جو بڑی جو ایک کمیونٹی ہے وہ سائنس کی ہے، جو کہ سپر ریالٹی کی تلاش میں ہمیشہ رہی ہے اور کسی نقطہ نظر پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے. سائنس میں سائنس جو ہے آج سے کوئی 100 سال پہلے تک اس نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ کائنات وجود کس طرح آیا ہے، کس طرح کائنات جو ہے وہ بنی ہے. تو 19ویں صدی کے شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اس بگ بینگ تھیوری سے جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جو راز ہے اس تک پہنچنے میں مدد ملی کہ کائنات جو ہے وہ کس طرح وجود میں آئی ہے. تو سائنس کے حوالے سے جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز اگو، تقریباً 13 ارب سال پہلے خلا کے اندر ایک کاسمک دھماکہ ہوا. کاسمک دھماکہ ہوا، وہ سائنس کہتی ہے کہ ایک اچانک ایک خلا کے اندر ایک سپر ایٹم جو ہے وہ نمودار ہوا، اور سپر ایٹم کے اندر جتنے بھی پارٹیکلز تھے وہ آپس میں بے حد مضبوطی کے ساتھ، بے حد طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور سارے کے سارے پارٹیکل جو ہے خلا میں پھیل گئے، چاروں طرف پھیلے. ان کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی. ان کی رفتار پھر اچانک سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی اور پھر اس سے ہماری کائنات وجود میں، جس میں سیارے، ستارے اور کہکشائیں اور سارے کا سارا نظام جو ہے اسی سے بنا. لیکن سائنس اس چیز کا جواب نہیں دے پائی تھی کہ یہ جو دھماکہ جو تھا اتنی تیز رفتاری میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو کچھ ایکسیپشنل چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو وقوع پذیر ہوئی ہیں، جو کہ ابھی تک ثابت شدہ نہیں تھی. جیسے جو ہمارا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم جو ہے وہ کائنات کا ایک ایکسیپشنل سسٹم ہے. یعنی اس طرح کا نظام کہیں اور پر پوری کائنات میں وجود نہیں رکھتا ہے. اس نظام کے اندر جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے یہ ایکسیپشنل ہے. پوری کائنات میں صرف اسی پر لائف سسٹم ہے. اس کا جواب بھی سائنس نہیں دے پائی تھی. تو بگ بینگ تھیوری کے تقریباً 100 سال بعد جو ہے کیلیفورنیا کے 2 سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ کے ہونے کے کئی 100 سال بعد خلا کے اندر ایک اور دھماکہ ہوا تھا جس کو لٹل بینگ کہتے ہیں. لٹل بینگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمارا سولر سسٹم جو ہے وجود میں آیا، اور پھر ایکسیپشنل یہ سولر سسٹم کے ساتھ جو ہے ہمارا ایکسیپشنل جو پلانٹ ارتھ ہے وہ وجود میں آیا. تو یہ ہے سائنٹیفکلی بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ جو ہے وہ سپر ریالٹی کی طرف سب سے مستند قدم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کائنات کے خالق کے قریب لا کر انسان کو کھڑا کر دیا ہے. بس اب ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس کو یہ خود بخود ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہے یا پھر ایک پلانڈ ایونٹ ہے. اس کا جو ہے وہ انالیسز آپ نے خود کرنا ہے. میں نے صرف تینوں کمیونٹی کی آپ کو جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں. یہ دونوں کمیونٹی کے بعد یہ آ جاتا ہے بگ بینگ ان ریلیجن. اسلام کے اندر یا مذہب کے اندر بگ بینگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟
آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس صرف ارتقائی جو ہے وہ سٹیج پر تھی، اس وقت قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے اس کو پھاڑ دیا، یوں بکھیر دیا، خلا میں جدا جدا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 1400 سال پہلے کون سی ایسی سائنس تھی، کون سا ایسا میکانزم تھا جس کے تھرو جو ہے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج پروو ہو رہی ہے مشاہدے سے۔ اب یہ بھی چیز ہے، قرآن کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو کہ قرآن میں لکھی نا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں سنا، کیا تم اس کے شاہد نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ ہر وہ ایونٹ جو کہ آبزرویبل ہے، جو کہ پروو ہو سکتا ہے، اسی کے اندر قرآن نے اس کو جو ہے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور الذین کفروا، تو یہ آیت جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ پہلے سے اسلام میں موجود ہے۔ اب کس نے لکھ دیا؟ لوگ کہیں گے یہ اتفاقی طور پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاق اور علیم ہونے کا ثبوت ہے۔ ایسی ایسا بڑا طاقتور خدا جس نے اس آئٹم کو، سپر آئٹم کو یوں پھاڑا، اور اس کے بعد سائنس کہتی خود بخود ایک جو ہے سپر آئٹم اس میں نمودار ہوا اور اس کے اندر دھماکہ ہوا اور خود بخود وہ پھیل گیا۔ اب اس کی سپیڈ جتنی تیز تھی پارٹیکلز کی، اگر وہ اسی رفتار سے خلا میں تیرتے رہتے تو کبھی بھی کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک چکے پر آپ کوئی اینٹیں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے اس کو گھمائیں تو وہ اس طرح تیزی میں ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تو اس کے باوجود پھر اچانک سے کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس جو کاسمک دھماکہ تھا اس کو کنٹرول کیا اور ان کی سپیڈ چینج کی، اور پھر اس کے اندر نظام شمسی اور دوسرے سیارے، ستارے اور کہکشائیں بننا شروع ہوئیں۔ اب اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک پلانڈ ایونٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کیا ہے، جدا جدا کیا ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو یہ ایونٹ جو ہے، اب جو سائنس جو ہے، اب برٹش 2 سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بگ بینگ اس طرح کا ایونٹ نہیں ہے جس طرح کا سمجھا جاتا ہے۔ بگ بینگ جو ہے ایک پلانڈ انرجی ریلیز کا واقعہ ہے، پلانڈ انرجی ریلیز کا، کہ جس کے اندر ایک پلانڈ طور پر جو ہے وہ انرجی ریلیز ہوئی اور اس سے ہماری کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوئی۔ لائف سپورٹ سسٹم جو ہے صرف اور صرف ایکسیپشنل زمین پر ہے۔ ہم بگ بینگ کے اندر جو ہے وہ لٹل بینگ بھی ایک تھیوری ہے کہ جی جو ہے وہ ایک اور دھماکہ ہوا اور جی سولر سسٹم بن گیا، پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ لائف سپورٹ سسٹم بن گیا اور اس پر کائنات، اس کے پر زمین جو ہے وہ لوگ پیدا ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ کائنات کے اندر دھماکہ ہونا اور اس کا سپر ایٹم کا نمودار ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر افشار پیدا ہونا، دھماکہ ہونا، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کے بعد اس کی سپیڈ کو کنٹرول ہونا، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ستارے، سیارے اور کہکشائیں پیدا ہونا، یہ اللہ کا امر ہے۔ پوری کائنات میں اور کہیں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کا سولر سسٹم نہیں ہے۔ سائنس خلا چھان ماری ہے لیکن ایسا سسٹم، سولر سسٹم نہیں ہے۔ اس طرح کی زمین ایکسیپشنل ہے، اس طرح کی زمین اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ خاک چھان ماری ہے سائنسدانوں نے لیکن آج تک نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایکسیپشنل ہے، ہر چیز ایکسیپشنل ہے، نظام شمسی ایکسیپشنل ہے، زمین ایکسیپشنل ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے امر سے جو زمین پیدا کی، اور اسی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ایز اے ٹیسٹ بھیجا، اور ان کا الٹیمیٹ ایک جو پلانڈ یونیورس ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ ان پلانڈ یا جو ہے وہ بیکار نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک بامانی کائنات ہے اور اس کا انجام بھی بامانی ہوگا۔ ہوپ میں نے تینوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بگ بینگ کی تھیوری جو ہے قطعاً طور پر یہ بتانے کے لائق نہیں ہے کہ جی کائنات میں خود بخود ایک سپر آئٹم دریافت ہوا، خود بخود اس میں دھماکہ ہوا، خود بخود پھر وہ ایک ایکسیپشنل جو ہے وہ ایک سولر سسٹم بن گیا، خود بخود ایک لائف سپورٹ سسٹم بن گیا۔ یہ ایک عقل سے خالی جو ہے بات ہے۔ اس کا جواب بالکل خلاق العلیم کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی نے ساری یونیورس کو پیدا کیا اور اسی نے بنایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئٹم جو ہے اس کے اندر جو الیکٹران ہے،
الیکٹران کو مانا جاتا ہے کہ وہ غائب ہے، حالانکہ وہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کریشن موجود ہے لیکن کریٹر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اس کائنات کو بنانے ہونے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی سب سے اچھی بگ بینگ تھیوری کی ایکسپلینیشن ہے۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔